اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ اللہ کریم نے جنت کو مشکلات سے ڈھانپ دیا ہے۔ جو مشکل کام ہیں وہ آدمی کو جنت میں لے کے جائیں گے، اور جہنم کو اللہ تعالیٰ نے خواہشات سے ڈھانپ دیا ہے، جن چیزوں میں نفس کو لذت حاصل ہوتی ہے، اور انسان کی خواہشات تکمیل پذیر ہوتی ہیں، وہ دوزخیوں کے کام ہیں۔ بخاری مسلم میں لفظ ہیں حجبت النار بالشہوات وحجبت الجنت بالمکارہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ تکلیف انسان کے ساتھ رہتی ہے، اس کا روپ بدلتا ہے، عنوان بدلتا ہے، لیکن پس منظر تکلیف کا ہمیشہ رہتا ہی ہے۔ انسان کے دکھوں کے نام بدلتے ہیں۔ کبھی دکھ یہ ہوتا ہے کہ اولاد کوئی نہیں، اور ہونے کے بعد کبھی کبھی یہ دکھ بھی آ جاتا ہے کہ یہ تندرست کیوں نہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ صحت دے دے تو پھر کبھی کبھی یہ پریشانی لاحق ہو جاتی ہے کہ یہ تعلیم کیوں نہیں حاصل کر پا رہی، اور اگر وہ سارا کچھ بن صبر کے زندگی کامیاب گزارے، لیکن اپنی شادی کے بعد، اپنی دولت کے بعد، اپنی نوکری کے بعد اگر پلٹ کر باپ کی طرف نہ دیکھے اور رات کو واپس آئے ڈیوٹی سے تو ماں کے کمرے کے آگے سے چپکے سے گزر جائے، وہ جو تکلیف ہوتی ہے وہ سارے دکھوں سے زیادہ سخت ہوتی ہے۔ باغ تیرے دی کر کر راکھی میں ساری عمر گزاری، تو جدوں میں باغ پکن تے آیا تے لے گئے اور بپاری، پھر اور تکلیف ہوتی ہے۔ دکھ کا رنگ بدلتا ہے، لیکن دکھ آدمی کے ساتھ رہتے ہیں۔ اور یہ مت سمجھا کریں کہ جو آدمی بڑا امیر ہے، بڑا مالدار ہے، صاحب جائیداد ہے، وہ سکھی ہے۔ پلٹ کے کبھی پوچھیں تو صحیح اس سے، اس کے حالات کس طرح کے ہیں۔ تکلیف انسان کے ساتھ رہتی ہے۔ غریب شہر تو فاقوں سے مر گیا، لیکن امیر شہر نے ہیرے سے خودکشی کر لی۔ یہاں امیر غریب ہر آدمی تکلیف میں، لیکن اہل ایمان کو جو رب تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا وہ بڑا پیارا ہے، اور بڑا میٹھا ہے، اور بڑا سمجھنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشکلات ہر آدمی کے ساتھ، لیکن ایماندار کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کو، نبی پاک کے کلمہ پڑھنے والے کو جو رنگ عطا کیا ہے وہ بڑا منفرد ہے۔ فرمایا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک میں نے ہر مشکل کے ساتھ آسانی رکھی ہوئی ہے۔ پھر فرمایا اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ ہر مشکل کے ساتھ، بولیے گا ذرا، ہر مشکل کے ساتھ، اللہ نے ہر مشکل کے ساتھ۔ اور یہاں چونکہ 2 دفعہ ذکر کیا گیا کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، تو مفسرین کرام فرماتے ہیں رب فرما رہا ہے اگر میں تجھے 1 مشکل دوں گا تو 2 آسانیاں عطا کروں گا۔ اگر 1 مشکل آئے گی تو کتنی آسانیاں ملیں گی؟ 2 آسانیاں دوں گا اگر 1 مشکل آئے۔ انسان کو جو مشکلات آتی ہیں نا، اگر کسی شخص کو پتہ چل جائے نا کہ یہ سامنے والا پل میں نے گزرنا ہے تو اس پار میری اپنی جائیداد شروع ہو جائے گی، تو وہ پل گزرنا اس کے لیے مشکل نہیں رہتا۔ اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ بس یہ 2 سڑکیں ہیں میں نے عبور کرنی ہے، پھر میرے لیے سفر آسان ہو جائے، تو وہ جھٹ پٹ گزر جاتا ہے، نہ دھوپ دیکھتا ہے، نہ تھکاوٹ دیکھتا ہے، نہ رش دیکھتا ہے، نہ گاڑیوں کی ریل پیل دیکھتا ہے، گزر جاتا ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا بندہ مومن جان لے اگر میں تجھے 1 مشکل دوں گا تو میں تجھے کتنی آسانیاں، چلے سارے بول دیں کتنی جی، کتنی اللہ تعالیٰ آسانیاں دے گا؟ 2 آسانیاں۔ ہم لوگ اچھا جب ہمارا ذہن بن جاتا ہے نا کمزوری کا، ہمارا جب مزاج بن جاتا ہے مایوسی کا، پھر معاملہ ذرا ہمارے لیے گمبھیر ہو جاتا ہے۔ اگر ہم یہ ذہن بنائیں نا کہ مشکل میرے اللہ کی طرف سے آئی ہے تو وہ مجھے آسانی بھی ضرور عطا کرے گا، تو پھر اللہ ضرور ہی آسانیاں عطا فرماتا ہے۔ اور جو مشکلات زندگی میں آتی ہیں نا، حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا خوبصورت فرمان ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں جب تجھے مشکل آتی ہے تو وہ تجھے رب کا پتہ بتانے آتی ہے، وہ تجھے اللہ کا پتہ بتاتی ہے، اس لیے کہ جب تو سارے اسباب کر لیتا ہے، جو ضرورت ہوتی ہے پوری کرتا ہے، تندرست ہو کے وہ کام کرتا ہے، پھر بھی کام نہیں ہوتا، تو اس کا مطلب ہے کرنے والا تو نہیں، کرنے والا کوئی اور ہے، جو کام کرنے والا کوئی اور ہے۔ تو عزیز بھائی